السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب نامہ کے پروگرام خوابوں کی تعبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں محمد وسیم اکرم القادری۔ آج ہم انبیاء اعظام علیہم السلام کے چند ایک خوابوں کا ذکر کریں گے۔ انبیاء اعظام میں سے سب سے پہلے جس ہستی کا خواب ہمارے دینی شاعر کا ماخذ ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب قربانی کا ذریعہ بنا اور قربانی کی سنت جو ہے وہ اس طرح رائج ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ مسلسل یہی خواب ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے اس کو امر ربی سمجھا اور یہ امر ربی ہی تھا، کیونکہ انبیاء کے خواب شیطان کے وسوسوں اور خیالات سے اور شیطان کے عمل دخل سے پاک ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان کا عمل، قول، ان کی زندگی، ان کے معاملات، ان کا کھانا پینا اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شیطان کے عمل دخل سے پاک ہوا کرتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا اور ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیرا خیال کیا ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریے، ستاجدون انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو لٹایا اور جب چھری آپ کے غلوف مبارک پر رکھ دی تو فوراً رب تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور جبرائیل نے وہ دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا ذبح ہونے کے لیے، جو وہ جنت سے لائے تھے۔ یوں سیدنا اسماعیل علیہ السلام بچ گئے اور دمبے کی قربانی ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خواب کا نظارہ اور اس کی تعبیر اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج انہیں سجدہ کر رہے ہیں، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کو جانا اور فرمایا میرے بیٹے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ خواب بیان نہ کرنا، کہیں وہ حسد میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان ان پر وار کر کے کہیں تمہارا انہیں دشمن نہ بنا دے۔ اور پھر خواب کی تعبیر بیان کی کہ تیرا باپ، تیری ماں اور 11 ستارے تیرے بھائی تجھے سجدہ کریں گے، تیری تعظیم کریں گے، تو بہت بلند مقام پر ایک دن فائز ہو جائے گا۔ اس خواب کے دیکھنے کے 40 برس بعد سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے، بھائیوں نے آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا، آپ کو والد سے لے کر جا کر کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے آپ کے قافلے والوں نے نکالا، آپ کو بیچ دیا گیا، آپ جا کر عزیز مصر کے غلام بن گئے، اس نے آپ کو خرید لیا، پھر وہاں پر رہے اور زلیخا والا معاملہ درپیش ہوا، پھر قید و بند کی صعوبتیں سہیں، پھر بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر صرف آپ کے پاس تھی، آپ کی برکت سے سارے جیل میں قیدی مسلمان ہو چکے تھے، تو انہی میں سے ایک قیدی جو بادشاہ کا قریبی تھا اور بادشاہ کا ساقی تھا، اس نے بھی پہلے خواب دیکھا اور حضرت یوسف نے اس کی تعبیر بیان کی تھی اور وہ بچ گیا تھا، جبکہ اس کا ساتھی جو بادشاہ کے کھانے دینے پر مامور تھا، باورچی تھا، اس نے بھی خواب دیکھی تھی اور اس کی خواب کی تعبیر یہ نکلی تھی کہ وہ قتل ہو جائے گا۔ تو یہ جو بچنے والا ہے، اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں ایک شخصیت کو جانتا ہوں، وہ خواب کو آپ کے سمجھیں گے اور اس کی تعبیر بیان کریں گے۔ تو یوں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے سیدنا یوسف علیہ السلام جو تعبیر کے ماہر تھے، انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کی اور بادشاہ نے انہیں مقرب بنا لیا اور زلیخا والا معاملہ بھی صاف ہو گیا، کیونکہ آپ نے نکلنے سے، قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا کہ جب تک زلیخا والا معاملہ صاف نہیں ہوگا اور مجھ پر لگی تہمت نہیں دھلے گی میں قید خانے سے باہر نہیں نکلوں گا۔ زلیخا اور خواتین سے پوچھا گیا، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے سیدنا یوسف کو پھانسنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام عزیز مصر بن گئے، بادشاہ کے مقرب بن گئے، 7 سالہ قحط سالی کے بھی شروع ہو گئے، 7 سالہ خوشحالی کے بعد اس دوران حضرت یوسف کے بھائی آپ کے پاس آئے اور بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے اقرار کروا لیا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی اور حضرت یوسف کے معاملے میں انہوں نے سختی کی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں
اپنی قمیض بھیجی، وہ رو رو کر نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے قمیض کو اپنی آنکھوں سے لگایا تو روشن ہو گئی آنکھیں۔ پھر وہاں سے وہ مصر آئے پورے خاندان سمیت، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اعزاز اور حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ دیکھ کر کہ نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں اور آپ کو بڑا بلند مقام و مرتبہ حاصل ہے، آپ تعبیر کے ماہر ہیں، علم خواب کے ماہر ہیں، تو ان تمام ہستیوں نے آپ کو تعظیماً سجدہ کیا۔ تو 40 برس بعد سیدنا یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر جو ہے وہ رونما ہوئی۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد وسیم اکرم القادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب نامہ کے پروگرام خوابوں کی تعبیر کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، محمد وسیم اکرم القادری۔ یوٹیوب پر میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا ہے۔ ایک محترم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کو خواب کے اندر دیکھا کہ ان کی کمر پر ایک آدمی ہے جو تیل لگا رہا ہے، آدمی کا چہرہ نظر نہیں آتا، شیخ کا جسم انتہائی روشن ہے۔ جناب یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا مستقبل روشن ہوگا اور آپ کو کسی شخص سے فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ خواب اس بات کی بھی علامت ہے کہ آپ کے وہ جو بزرگ ہیں وہ نیک اور صالح ہیں اور ان کی دنیا اور آخرت بخیر ہوگی۔ یہی محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ شیخ اور والد محترم جو ہیں وہ سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں، اور میں نے اور شیخ کے والد نے ان دونوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا اور ہم بھی ان کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں۔ محترم یہ اس خواب کے ذریعے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اعمال صالحہ کریں تو آپ کو رب تعالیٰ صالحین کے درجے میں شمار فرمائے گا اور ان کے درجے میں شامل کر دے گا۔ تو آپ کو نیک اور اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق بنانا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، جبکہ دین کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ اور زیادہ عبادت گزار شخص کو دیکھیں۔ یہی محترم فرماتے ہیں کہ وہ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یکا یک چٹائی پر اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے اور بہت قریب قریب نام لکھے ہیں۔ محترم یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو قرآن کریم اور احادیث طیبات کا احترام کرنا چاہیے۔ آپ سے احادیث طیبات اور قرآن کریم کے احترام میں کمی واقع ہو رہی ہے، تو جب بھی قرآن کریم کو پڑھا جا رہا ہو توجہ سے اس کو سنیں، اس سے غفلت کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان آپ کو معلوم ہو تو اس پر عمل کریں، اس اعتبار سے بھی آپ اس میں غفلت کا شکار نہ ہوں۔ ایک اور محترم فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شیخ کو دیکھا کہ ان کی داڑھی سفید ہے۔ محترم سفید داڑھی کو دیکھنا یہ مستقبل روشن ہونے کی علامت ہے، تو آپ کا اور آپ کے شیخ کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے۔ ایک محترم نے سوال پوچھا ہے کہ وہ اپنے گھر گئے تو والدہ وہاں موجود تھیں اور بھائی اور ابو سوئے ہوئے تھے، تو والدہ نے ان کو پینے کے لیے شراب دی اور کہا کہ یہ پی لو، تیرے بھائی اور والد بھی پہلے پی چکے ہیں، اب تم بھی پی لو۔ مطلب اس خواب کی علامت یہ ہے اور تعبیر یہ ہے کہ آپ کو کچھ رزق حاصل ہوگا اور مال کے اندر انشاءاللہ فراوانی اور برکت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی معاملات میں آپ غفلت کا شکار ہوں گے اور تمام گھر والے جو ہیں وہ دینی معاملات میں غافل رہیں گے۔ آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، دنیا کے ساتھ ساتھ دینی معاملات کو بھی لے کر چلنا ہے، اور وہ دنیا جو دین کے دائرے کے اندر ہو اور دین کے ماتحت ہو، وہ دنیا بھی انشاءاللہ العزیز خیر ہے۔ ایک دوست فرماتے ہیں کہ انہوں نے چند بار یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ کبھی اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور کبھی اپنے رشتہ داروں کے گھر میں ہوتے ہیں، تو سوئے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جنات کی مثل چیز انہیں پکڑ لیتی ہے اور ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، یا دوسری پڑھتے ہیں وہ چیز گرفت مضبوط کرتی جاتی ہے، گرفت ڈھیلی نہیں کرتی، یہ دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن جب آیت الکرسی پڑھاتے ہیں تو اس چیز کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے، اور جو ہی یہ آیت الکرسی پوری پڑھ لیتے ہیں تو اس چیز کی گرفت کمزور ہوتی ہے اور بالآخر وہ بھاگ جاتی ہے۔ محترم یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے، اور آپ کے لیے سورہ بقرہ کی جو آیت الکرسی ہے اس کے اندر بہت ساری برکات ہیں۔ اس کے ورد کو آپ جاری اور ساری رکھیں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، صبح اور شام آیت الکرسی پڑھیں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم بھی ہے، اور آیت الکرسی کے اندر ایسے کلمات ہیں کہ جن کو پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعائیں مقبول فرماتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔
جی ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک چور ان کا گلا گھونٹ رہا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ پیسوں والا بیگ کدھر ہے۔ محترم یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نابکار اور برا شخص جو ہے وہ آپ کی طاق میں ہے، آپ کو اس سے بچنا ہے اور محتاط ہونا ہے، وہ کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد وسیم اکرم القادری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں مزید خوابوں کی تعبیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔